اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن قول لا يقبل ومن عمل لا يرفع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فضیلت مآب علماء، مشائخ، اساتذہ، دعات، خطباء اور ائمہ مساجد اور بہت ہی محترم اور مکرم عزیز طلباء، بالخصوص یہ خوش نصیب جنہوں نے 7 سالہ درس نظامی کا عرصہ مکمل کیا ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی ہے اور انہوں نے سبقاً صحیح بخاری پڑھی ہے اور دوسری حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، اور آج وہ اس محفل کے اندر، اس مجلس کے اندر شریک ہیں جو ان کی تقریب اور اعزاز کے لیے منعقد ہوئی ہے. اور اسی حوالے سے آخری باب اور آخری حدیث اور صحیح بخاری اور امام بخاری کے متعلق چند طالب علمانہ گزارشات کرنے کا اللہ رب العزت نے موقع نصیب فرمایا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو علم کی مجلس میں آتے ہیں، ذکر اور نصیحت کی مجلس میں آتے ہیں، طالب بن کے اور تمنا لے کے کہ کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کی ہم تک پہنچے اور ہم اس کو اپنے دل میں اتار لیں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ چیز ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. ایسی مجلسوں میں اور ایسی محفلوں میں جب انسان آئے تو فائدہ حاصل کرنے کے لیے آنا چاہیے. انسان کو اس لیے آنا چاہیے کہ مجھے کوئی ہدایت کی بات مل جائے جسے میں اپنی زندگی کا معمول بنا دوں. انسان صرف مجلس کے اندر شریک ہونے کے لیے آئے اور کچھ سیکھ کے نہ جائے، کچھ اپنے آپ کو بدل کے نہ جائے، تو یہ کوئی مجلس میں آنے کا فائدہ نہیں ہے. مجلس میں آنے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ انسان جو سیکھے اس کو سمجھے اور اس کو دل میں اتارے اور اپنی زندگی کا معمول بنانے کی کوشش کرے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بات ادھر سے سنے اور ادھر سے نکال دے. صحیح سننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کان لگا کر سنے، خاموشی کے ساتھ سنے اور پھر اس کو دل میں اتارے اور اللہ رب العزت سے توفیق مانگے کہ یا اللہ اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما اور یا اللہ اس کو میری زندگی کا معمول بنا دے. اس لیے انسان کو ان مجلسوں کے اندر شریک ہونا چاہیے. اور یہ مجالس معمولی مجالس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان علم کی، ذکر کی اور نصیحت کی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں. یہ سارے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کو فرشتوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور فرشتوں کے پرے اور پروں کے اوپر اور پرے یہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں. اور جب اس طرح کی مجلس برخاست ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے جو نکلنے کا راستہ ہوتا ہے وہاں کھڑے ہو کر ان کو بشارت دیتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے تمہارے گناہ معاف کر دیے. خوش ہو جاؤ، اللہ رب العزت نے تمہارے گناہ معاف کر دیے اور تمہارے گناہوں کے بدلے اللہ رب العزت نے تمہیں نیکیاں عطا فرما دی. ان کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. تو یہ سعادتیں ان مجلسوں میں آنے کے لیے انسان کو حاصل ہوتی ہیں. ان مجلسوں میں آنے کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوتی ہے. انسان ان بشارتوں کا مستحق بنے اور دین سیکھنے کے لیے آئے اور پھر اس پر عمل کرنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو اور انسان یہ سبق لے کے جائے کہ میں نے اس کو زندگی کا معمول بنانا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل لاقماء القول، ان لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے. اقماء القول
جو باتوں کے لیے اقماع ہوتے ہیں. اقماع کن ان کی جمع ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی کنستر یا کوئی بوتل، اس کے اندر کوئی چیز ہو ڈالنی ہو اس کے اوپر ایک کھلے منہ والی جو نیچے سے تنگ ہوتی ہے اور اوپر سے منہ کھلا ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ٹیک کہتے ہیں، اور اردو میں اسے کیچ کہتے ہیں، اور انگریزی میں اسے فنل کہتے ہیں، اور عربی میں اسے کینون کہتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کی. جو اوپر سے کھلی ہوتی ہے، نیچے سے ذرا تنگ ہوتی ہے، اور بوتل کے اوپر رکھ کے اس پہ پانی یا تیل یا گھی یا جو بھی چیز ڈالی جاتی ہے وہ بوتل کے اندر چلی جاتی ہے. اور اس کی جو یہ کیف ہوتی ہے یا جو پیک ہوتی ہے، یہ ساری اوپر خالی رہتی ہے. اس پہ آیا نکل گیا، آیا نکل گیا، آیا نکل گیا. اس کے اندر کچھ نہیں رہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصیحت کی بات کو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ایسے نہیں سننا چاہیے کہ ادھر سے سنے اور ادھر سے نکل جائے. ایسے نہیں سننا چاہیے. وَيْلٌ لِأَقْوَاءِ الْقَوْلِ، جو دین کی بات، نصیحت کی بات، علم کی بات اور ہدایت کی بات کو سنتے ہیں، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، اور ان کے دل میں کوئی چیز نہیں رہتی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے. پوچھا گیا کون ہیں یہ لوگ؟ فرمایا الذین یصرون علی ما یفعلون وهم یعلمون. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اندر تبدیلی نہیں آتی. یہ سنتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اس کو پورا کرو، اللہ نے اس چیز سے روکا ہے، اس سے باز رہو. سنتے ہیں اور پھر جانتے بھی ہیں کہ یہ چیز لازم ہے، ضروری ہے، اس کو کرنا چاہیے، یہ حرام ہے، ممنوع ہے، محظور ہے، اس سے بچنا چاہیے. جانتے ہیں لیکن پھر اس کی مخالفت کرتے ہیں. یصرون علی ما یفعلون، جو ان کا وتیرہ ہے، جو ان کا عمل ہے، جو ان کا کردار اور رویہ ہے وہ نہیں بدلتا، وہ ایسے کا ویسا رہتا ہے. جو کوتاہیاں ہیں، جو غفلتیں ہیں، جو سستیاں ہیں، جو زیادتیاں ہیں، ساری جو کی تو رہتی ہیں. اور وہ جانتے بھی ہیں، سنا بھی ہوتا ہے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کا حق نہیں دبانا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کو برا نہیں کرنا چاہیے، کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے. سنتے ہیں یہ اور جانتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر اس طرح کیے جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، انسان کی زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ مجلسوں میں آئے صرف میلہ دیکھنے کے لیے، ملنے ملانے کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے آئے اور اللہ سے توفیق مانگے کہ یا اللہ اس کو میری زندگی کا معمول بنا دے. جو کرنے کا کام ہے میں اس کو کروں، اور جو چھوڑنے کا کام ہے وہ اس کو چھوڑوں. تو اللہ رب العزت پہ ایسے لوگوں کے اوپر مہربان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نواز دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ایک مجلسوں میں آنا طالب علم کا آنا ہو، طالب خیر کی بات سن کے سیکھنے والا، جاننے والا، اور جو کہنے والے ہیں ان کا بھی یہی ذہن ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو حدیث اور آخری باب کی قرأت کی ہے بیٹے نے، کیا نام ہے آپ کا؟ عبد المجید بیٹے نے بات اپنا قرأت کی ہے اس کی. یہ جامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ کتاب ہے جس کا یہ نام ہے. حدیث کی عظیم ترین کتاب ہے، اور حدیث کی کتابوں میں جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے ایسے ہی ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو پہلی ساری آسمانی کتابوں کی تعلیمات اور ان کے اندر جو دین کے مقاصد ہیں اور جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ رب العزت نے ضابطے اور اصول اور قوانین بنائے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کتاب میں وہ سارے جمع کر دیے. یہ کتاب ہے، اور کتاب کا ایک معنی ہوتا ہے لکھنا اور ایک معنی ہوتا ہے جمع کرنا. کتاب کا ایک معنی ہوتا ہے لکھنا، جیسے انسان قلم کے ساتھ لکھتا ہے، اس کو کتابت کہتے ہیں. اور اسی طرح کسی چیز کو جمع کرنا، جیسے کتیبۃ، ایک لشکر جو سپاہیوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اور اس کو اکٹھا کر کے کسی مہم کی طرف، کسی مہم کے لیے روانہ کیا جاتا ہے، اس کو کتیبہ کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع کتائب ہوتی ہے، اس کے اندر اجتماع ہے. تو یہ لکھی گئی بھی ہے، یہ لوح محفوظ میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور یہ ہمارے پاس بھی لکھی ہوئی ہے، ہمارے پاس مصاحف کی صورت میں لکھی ہوئی ہے. اور یہ کتاب جیسے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اسی طرح یہ یہاں ہمارے پاس مصاحف کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے. اور اسی طرح یہ قرآن مجید پہلی ساری آسمانی کتابوں کی جو تعلیمات تھی اور جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور انسانوں کی سعادت کے لیے، دنیاوی اور اخروی بھلائی کے لیے، فوز و فلاح کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں، اللہ رب العزت نے وہ ساری اس کتاب میں جمع کر دی.
جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ کہ یہ کتاب پہلے صحیفوں کے اندر موجود ہے، اس کا تذکرہ بھی موجود ہے اور اس کی تعلیمات بھی موجود ہے. یہ کوئی انوکھی کتاب نہیں ہے. اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں وہ بھی انہی تعلیمات کی حامل تھی جو قرآن مجید میں ہے. تو قرآن مجید جس طرح پہلی ساری کتابوں کی تعلیمات کا جامع ہے، اسی طرح یہ صحیح بخاری ہے. اللہ رب العزت نے اس کو یہ مقام دیا ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنے دور سے پہلے وہ 194 میں ان کی ولادت ہوئی ہے اور 256 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو حدیث کا علم عطا فرمایا تھا. اور انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے 8-9 سال کی عمر میں قرآن بیان کر لیا تھا، اور قرآن جب حفظ کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے شوق نصیب فرمایا کہ میں حدیثیں بھی حفظ کروں. تو الہمت حفظ الحدیث، مجھے اللہ رب العزت نے دل میں ڈال دیا کہ میں حدیث کا حافظ بنوں. تو 11-12 سال کی عمر تک وہ بہت ساری احادیث کی یاد کر چکے تھے، بہت ساری احادیث کی یاد کر چکے تھے. قرآن بھی یاد تھا، حدیث بھی یاد کر چکے تھے. حدیث بھی یاد کر چکے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے حدیث یاد کرنے کا بھی شوق اور سعادت نصیب فرمائی، اور وہ شوق اور لگن کے ساتھ ماشاءاللہ حدیث یاد کرتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی تعداد میں حدیثیں یاد کی ہیں، جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ 6 لاکھ احادیث سے میں نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے. 6 لاکھ احادیث ان کے سامنے تھی اور ان میں سے انہوں نے یہ کتاب تیار کی ہے. اور اس کتاب کی تصنیف، تالیف، تنقید اور تبییض، یہ سارے مرحلے جو ہیں اس پر 16 سال صرف کیے ہیں. اس پر 16 سال انہوں نے صرف کیے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے احادیث نبویہ میں سے 1 لاکھ صحیح احادیث یاد ہیں اور 2 لاکھ وہ احادیث مجھے یاد ہیں جو کمزور ہیں لیکن وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں اور وہ صحیح نہیں ہیں. تو غیر صحیح بھی مجھے یاد ہے 2 لاکھ کی تعداد میں، اور جو صحیح ہے وہ 1 لاکھ کی تعداد میں مجھے یاد ہے. اللہ رب العزت نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی تھی. یہ حافظ الحدیث تھے، بہت بڑا ذخیرہ تھا ان کے پاس حدیث کا. تو انہوں نے جو پہلے کتابیں لکھی گئی تھیں ان کے زمانے میں ان کے استاد تھے امام اسحاق بن راہویہ، انہوں نے کتاب لکھی تھی مسند اسحاق. ان کے استاد تھے امام احمد بن حنبل، ان کی مسند ابن حنبل تھی. ان کے استاد تھے الحمیدی، مکے میں ان کے استاد تھے. پہلی حدیث جو لے کے آئے ہیں انہی سے لے کے آئے ہیں. ان کا بھی مسند تھا اور سعید بن منصور کا بھی مصنف تھا. اور اسی طرح اور بھی مسانید تھے. عبداللہ بن مبارک کی کتابیں تھیں اور سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا جامع تھا، موطا امام مالک تھا، اور دوسری بہت ساری کتابیں تھیں. تو ان ساری کتابوں پر ان کی نظر تھی، وہ ساری کتابیں ان پر ان کی نظر تھی. تو ان کتابوں کے اندر جو حدیث تھی وہ بھی ان کے سامنے تھی، اور جو انہوں نے اپنے اساتذہ سے سنی تھی وہ بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے ان کو ازبر تھی، یاد تھی. جو سن لیتے تھے فوراً یاد ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حافظہ دیا تھا جس کو آج ہماری زبان میں کہتے ہیں فوٹو میموری. یعنی جب کسی چیز کو دیکھا تو جیسے کسی چیز کی تصویر نہیں لے لیتے، کس طرح اس کو محفوظ کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا قوی حافظہ عطا فرمایا تھا. اور یہ حافظے والی بات جو ہے آج ہمارے لیے جو بڑی عجیب سمجھی جاتی ہے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن عربوں کا حافظہ بہت زیادہ تھا. چونکہ وہ لکھنا نہیں جانتے تھے، زیادہ تر سن کر یاد کر لیتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کسی شاعر کا قصیدہ کسی مجلس میں سن لوں تو جو اس شاعر نے پڑھا ہوا ہے پورا، وہ سارے کا سارا مجھے یاد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے حافظے دیے ہوئے تھے. اور پھر جب کوئی آدمی دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسی ہی برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ جو سنتے ہیں ان کو یاد کر لیتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ پوری اسی کی طرف ہو، دین کی طرف اس کی توجہ ہو. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احادیث کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی کہ میں جو سنتا تھا میں لکھنے کے بغیر بھی یاد کر لیتا تھا. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو میری زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی تھی وہ مجھے یاد نہیں ہوتی تھی. کہتے ہیں کہ میرے گھر سے جو خط آتا تھا اور پھر میں اس کا جواب دیتا تھا، تو اس خط کے اندر میں نے جو اپنے رشتہ داروں کو سلام لکھنا ہوتا تھا تو کئیوں کے نام مجھے یاد نہیں آتے تھے، ان کے نام بھول جاتا تھا. تو ان کا میں کہہ دیتا تھا کہ دوسرے جو رشتہ دار ہیں ان کو میرا سلام پہنچا دیں، ان کے نام نہیں یاد کر پاتا. لیکن حدیث کے معاملے میں کہتے ہیں اس کی جتنی اسانید ہیں حدیث کی، ان اسانید کے جو راوی ہیں وہ بھی جانتا ہوں.
ان کا نسب بھی جانتا ہوں، ان کی نسبت بھی جانتا ہوں کسی علاقے کے ہیں، ان کے اساتذہ کا بھی پتہ ہے، ان کے شاگردوں کا بھی پتہ ہے، اور جتنی حدیث میرے علم میں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ تو حجت ہے، اور جو صحابہ کے اقوال ہیں، جو تابعین کے اقوال ہیں، اتباع التابعین کے، تبع الاتباع کے، ائمہ مجتہدین کے، فقہائے محدثین کے جو اقوال اور فتاویٰ میرے سامنے ہیں، تو ان سب کے بارے میں مجھے علم ہے کہ یہ ان کے راوی ہیں، ان کے حالات کیا ہیں، اور یہ جو متن ہے، یہ فتویٰ ہے، یہ جو بات ہے، اس کا ماخذ اور اصل کیا ہے، قرآن میں کیا ہے اور حدیث میں کیا ہے، یہ بھی اللہ کی توفیق سے مجھے یاد ہے۔ تو جس چیز کے اوپر انسان محنت کرے، اللہ رب العزت اس کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کوئی انسان کسی چیز کے اوپر محنت کرتا ہے اور اس کا سچا طالب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ بیٹا میں آپ کی توجہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دین کا ایسا طالب علم بننا چاہیے کہ طلب علم اور اتقان علم اور رسوخ فی العلم کے علاوہ انسان کے سامنے کوئی اور مقصد نہ ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اس طرح کا علم و فہم نصیب فرما اور اس طرح دین کے اندر فقاہت نصیب فرما جیسے ہمارے پیش رو تھے، جیسے ہمارے سلف تھے۔ وہ تو بہت پہلے کی بات ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ آج بھی ہمارے دور میں ایسے لوگ موجود ہیں جو علم کے اوپر توجہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ بہت کچھ یاد کر دیتے ہیں، بہت کچھ کر دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بھی علم کے اوپر محنت کرنی چاہیے، اور یہ جو آپ نے پڑھا ہے یہ نہ سمجھے کہ سارا کچھ آپ نے پڑھ لیا ہے۔ ہمارے بڑے افسر رحمۃ اللہ علیہ، احمد مولوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ لوگوں نے تو اس عرصے کے اندر یہ 7-8 سال کا جو دورانیہ ہے اس میں پڑھنے اور سمجھنے اور جاننے کا طریقہ سیکھا ہے۔ یہ آپ کو چابیاں دی ہیں علم کے خزانوں کی، یہ چابیاں آپ نے لگانی ہے اور علم کے خزانوں کو کھولنا ہے، اور مطالعے کے ساتھ اور مراجعہ کے ساتھ اور خاص طور پر تدریس کے ساتھ آپ نے اس علم کو پھر پختہ کرنا ہے، اتقان کرنا ہے، اس علم کا رسوخ پیدا کرنا ہے، اس کے اندر پختگی اور پوری طرح تمکن، اور اس پر پوری طرح اپنی گرفت مضبوط کرنی ہے، اور پھر اس کو اپنے عمل بھی بنانا ہے اور آگے اس کو پہنچانا بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بعمل بنائے اور اس علم کے اندر رسوخ اور فقاہت نصیب فرمائے۔ اور میں آپ حضرات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو علماء کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے، علماء کا احترام کرنا چاہیے، علماء کے ساتھ بہت ہی زیادہ تکریم کا اور محبت کا اور ان کی عزت افزائی کا معاملہ رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیس منا من لم یعرف لعالمنا، جو ہمارے عالم کا مقام نہیں جانتا اور اس مقام کے مطابق جو اس کا حق ہے وہ نہیں مانتا، حق نہیں ادا کرتا اس کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری جماعت سے نکل گئے۔ تو یہ علماء جو ہوتے ہیں یہ رسولوں کے نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اور جو علماء ہیں ان کو بھی پھر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وارث کہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اور برتاؤ، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے۔ ہمیں ایسا عالم بننا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جھلک نظر آئے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الہدی الصالحہ والسمت الصالحہ جزء من 24 جزءا من النبوہ۔ انسان کا رہنا سہنا، اس کا چلنا، اس کا برتاؤ، اس کا سلوک، اس کا رویہ، یہ ہے الہدی، والسمت اس کا لباس، اس کا اس کی وضاحت، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کا دنیا کے اندر جو اس کا سراپا ہے، اس کے اوپر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش نظر آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا عکس اس کے اندر دکھائی دینا چاہیے۔ تب انسان کے اندر تواضع ہو، انسان کے اندر وقار ہو، انسان کے اندر یہ ہو کہ انسان جو باتیں کرنے والے ہیں وہاں ان کے ساتھ فضول باتیں نہ کرے، جو بہت زیادہ لغو قسم کی مجلسیں ان کے اندر شریک نہ ہو، اور انسان اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرے، اپنی آنکھوں پر بھی، اپنے دل پر بھی اور اپنے کان پر بھی کنٹرول کرے۔ یہ ساری چیزیں
پاک رہیں، صاف رہیں، تاکہ اس علم کا نور جو ہے وہ انسان کے اندر اتر جائے اور یہ نور انسان کی زندگی کا حصہ بن جائے، پھر قبر بھی منور ہو جائے اور معاشر میں بھی اسی نور کی روشنی میں، جو ایمان کی روشنی ہوگی، انسان نے سفر کرنا ہے۔ اس دن ہر ایک کا نور اس کے ساتھ ہوگا، اور ایک کا نور دوسرے کے لیے فائدہ نہیں ہوگا۔ یسعی نورہم بین ایدیہم ومن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کا نور ان کے آگے آگے چلے گا، اور جو اس نور سے خالی ہوں گے وہ کہیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو، تو وہاں کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے پلٹ جاؤ، وہاں سے نور لے کے آؤ، یہاں نور کسی کا کام نہیں آئے گا۔ تو ہماری زندگی نورانی زندگی ہونی چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں ایسے ہی تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے والد ماجد بھی بڑے نیک پرہیزگار تھے۔ جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے اپنے شاگرد کو، اپنے ساتھی کو، ابو افضل کبیر کو بلایا اور اسے کہا کہ الحمدللہ میں نے جو مال کمایا ہے اور میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے اندر ایک درہم بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ انسان کو شبہ ہو کے پتہ نہیں جائز ہے نہ جائز ہے، حرام ہونا تو دور کی بات ہے، شبہ والا بھی ایک درہم نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محدث تھے، امام مالک کا زمانہ پایا، عبداللہ بن مبارک سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان کا تذکرہ بھی امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو نام تھا وہ محمد تھا، اور ان کے والد کا نام اسماعیل تھا، اور دادا کا نام ابراہیم تھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کلیت تھی وہ عبداللہ تھی، اور جوفی البخاری یہ ان کی نسبت ہے۔ جوفی اس وجہ سے کہ جو جمال الجوفی بخارے کے علاقے کا سربراہ تھا، اور جو ان کے پردادا تھے وہ اس کے ہاتھ پہ ایمان لائے، تو اس وجہ سے اس وقت جو کسی کے توسط سے مسلمان ہوتا تھا تو اس کے خاندان کی طرف اس کو نسبت کر دیتے تھے۔ یہ ولاء الاسلام ہے، اسلام لانے کا یہ ذریعہ بنا ہے۔ باقی ان کا جو شہر تھا یہ بخارا تھا، ازبکستان کا یہ بڑا مشہور شہر ہے سمرقند اور بخارا، آج بھی یہ بڑے خوبصورت شہر ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ علم کا مرکز تھے، یہ علم حدیث کا اور علم تفسیر کا اور دوسرے اسلامی علوم کے بہت بڑے بڑے مرکز تھے، اور بڑے بڑے عظیم لوگ جو ہیں وہ یہاں سے پیدا ہوئے۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ وہ سجستان کے علاقے سے تھے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی، یہ سارے حضرات جو تھے ان علاقوں کے اندر پیدا ہوئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو دین کا بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان جگہوں کو پھر اسی طرح اسلام کی رونق اور بہار کے ساتھ آباد فرما دے۔ ہر جگہ اللہ رب العزت اسلام کو سربلندی اور علو اور غلبہ عطا فرمائے، اور یہ ساری جگہ جہاں مسلمان تھے اور آج بھی وہاں موجود ہیں مسلمان، لیکن دین کا علم کمزور ہو گیا اور دین کا عمل تو اور کمزور ہو گیا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت آئے گا یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، وینقص العمل، عمل گھٹ جائے گا، ویفشو القلم، لکھنا پھیل جائے گا۔ اس کا بہت زیادہ لوگوں کے اندر رواج ہوگا کہ لکھو 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 لکھو، اور کتابیں لکھی جائیں گی اور پڑھنے والے بہت ہوں گے، لیکن وقت وہ ایسا ہوگا کہ اس میں علم نہیں ہوگا۔ علم کیا ہے؟ علم وحی کا علم ہے، قرآن اور حدیث کا علم ہے، قرآن اور حدیث کا وحی کا علم یہ اصل علم ہے، جس کے ساتھ انسان کو یقین کی دولت ملتی ہے، جس کے ساتھ انسان کو بصیرت کا نور ملتا ہے، نور بصیرت ملتا ہے، جس کے ساتھ انسان کو اس دل کی زندگی ملتی ہے، یہ دل زندہ ہوتا ہے، یہ روح زندہ ہوتی ہے، نئی زندگی انسان کو حاصل ہوتی ہے، وہ یہ دین کا علم ہے۔ یہ علم اٹھ جائے گا، عمل گھٹ جائے گا، قلم پھیل جائے گا، اور لوگوں کے اندر جہالت بہت زیادہ ہوتی ہے، یکسر الجہل، اس دین سے لوگ بے خبر ہوں گے۔ آج یونیورسٹیاں، کالجز اور اس طرح کے بہت بڑے بڑے تعلیمی اور تربیتی ادارے، وہاں لوگ زندگیاں لگا دیتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے اندر، لیکن یہ جو انسان کی سعادت کے لیے بلکہ اس کی انسانیت کے لیے ضروری علم ہے، لوگ اس سے بے خبر ہوتے ہیں، نہیں جانتے اس کو، جاہل ہیں اس کے بارے میں، زمین کی تہ کے بارے میں، آسمان کے اوپر فضاؤں کے بارے میں، سمندروں کی گہرائیوں کے اندر، پہاڑوں کے غاروں کے اندر جو کچھ ہے اس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ ہمارا کائنات کا پیدا کرنے والا مالک ہم سے کیا چاہتا ہے، انسانیت کیا ہے، اور ہماری سعادت کا راستہ کیا ہے، اور ہمارا مستقبل کیا ہے، کہاں ہم جانے والے ہیں۔ ان چیزوں سے بے خبر ہیں، ان چیزوں سے بے خبر ہیں، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اپنے ظنون و اوہام اور اپنے تخمینات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس علم کے ساتھ جوڑے رکھے۔ یہ علم ہے، اس علم کے بغیر دنیا میں کتنا بڑا پڑھا لکھا ہوا ہو، وہ فلاسفر ہو، وہ دانشور ہو، وہ سائنٹسٹ ہو، وہ بہت بڑا ریسرچ کرنے والا اسکالر ہو، کچھ بھی ہو،
اگر یہ علم نہیں ہے تو وہ جاہل ہے، یہ علم ہے اصل علم۔ تو یہ علم ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کے ساتھ وابستہ ہے، تو اس کا علم کا ہمارے اندر ایسا رسوخ ہونا چاہیے کہ اس علم کے اندر ہماری بصیرت ہو، ہماری پختگی ہو، یقین بھی ہو اور عمل بھی ہو، پھر اسی سے انسان کا علم یہ وسیع بھی ہوتا ہے اور اس علم کے اندر برکت بھی آتی ہے اور اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی علم نافع بنتا ہے۔ خیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے والد بھی بہت عالم تھے اور محدث تھے، اور ان کی والدہ ماجدہ تو بہت ہی صالحہ خاتون تھی، جیسا کہ ان کی زندگی کے اندر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ بچپن میں آنکھیں کمزور ہو گئی، بینائی بہت ڈم ہو گئی، کمزور ہو گئی، تو والدہ نے دعا کی کہ اللہ میں نے تو اس بیٹے کو دین کے لیے وقف کیا ہے، یا اللہ تو اس پر رحمت فرما دے، اس کی نظر بحال کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں ان کو ملے اور انہوں نے ان کو بشارت دی کہ اللہ رب العزت نے تیری دعاؤں سے اور تیرے الہا اور تضرع سے تیرے بیٹے کی بینائی بحال کر دی ہے۔ تو صبح اٹھے تو ماشاءاللہ ان کی جو بینائی تھی اور ان کی جو بصارت تھی وہ بحال ہو چکی تھی۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ابھی کتاب تاریخ الکبیر کہتے ہیں کہ یہ میں نے چاند کی روشنی میں بیٹھ کر لکھی، اتنی اللہ رب العزت نے کرم نوازی فرمائی، اتنی تیز نظر ہو گئی ان کی۔ تو والدہ بھی بڑی صالحہ خاتون تھی اور والد صاحب بھی بڑے صالح خاتون تھے، اور ان کے ایک بھائی احمد بھی تھے، اور امام بخاری کا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل تھا، وہ محمد تھے اور ان کے بھائی بڑے احمد تھے۔ وہ خاندان جو تھا وہ علمی اور نیک خاندان تھا، تو یہ کسی کا خاندان اچھا ہو، نیک ہو، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اللہ رب العزت کی یہ بڑی عجیب شان ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ یخرج الحی من المیت۔ کئی لوگ بیچارے علمی اعتبار سے کچھ نہیں ہوتے، لیکن ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ دین کا بہت بڑا عالم بنا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کا بہت زیادہ کام لیتا ہے۔ تو ہماری تاریخ کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ والدین جو ہے وہ بیچارے سیدھے سادے دیہاتی لوگ ہیں، لیکن بیٹا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت بڑا عالم بن جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے مصنف ہیں، اور امام بخاری کے اساتذہ نے طیبہ بن سعید نے اور امام محمد بن بشار نے ان کے بارے میں کہا کہ جو اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جو سید الفقہاء ہے، اپنے زمانے کا سارے فقہاء کا سردار اور ان کا پیشوا اور امام ہے، جس نے دیکھنا ہو محمد بن اسماعیل کو دیکھو۔ اور ایک دوسرے استاد ان کے کہتے ہیں جو دیکھنا چاہتا ہے الفقیہ بحق، یعنی سچا اور فقیہ جو حقیقتاً فقیہ ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو امام بخاری کو دیکھ لو۔ امام بخاری کی فقاہت ایسی تھی، وہ کسی نے ان سے پوچھا کہ زندگی کے اندر جتنے مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں جو دین کی رہنمائی ہے، جو شریعت کے احکام ہیں، کیا ان کو جانا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن اور حدیث کے اندر اللہ رب العزت نے جتنے زندگی کے مسائل ہیں ان سب کا حل اور ان سب کا حکم بیان فرمایا ہوا ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا کوئی جانتا بھی ہے؟ کہنے لگے ہاں اس کے جاننے والے موجود ہیں، اور الحمدللہ ہمیں بھی اللہ رب العزت نے یہ علم دیا ہے کہ ہم ان مسائل کے بارے میں بہت وسیع اور گہری نظر رکھتے ہیں۔ تو یہ صحیح بخاری جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، الجامع اس کا نام ہے، یعنی دین کے تمام ابواب جو ہیں، عقائد کے متعلق، ایمانیات کے متعلق، عبادات کے متعلق، معاملات کے متعلق، احکام اور قضاء کے متعلق، عدالت اور حکومت کے متعلق، سیاست اور جہاد کے متعلق، جنگ اور صلح کے متعلق، اخلاق اور آداب کے متعلق، معاشرت کے متعلق، اور جو آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان کا فیصلہ کرنے کے متعلق، اور جو دین کے اصول ہیں، اصول حدیث کے، اصول فقہ کے، ان کے متعلق، اور جو آنے والا وقت ہے، فتن ہے، ایام اشراط الساعہ ہے، ان کے متعلق، اور پھر جنت اور دوزخ کے متعلق، برزخ کے متعلق جتنے دین کے شعبے ہیں جن کے بارے میں دین نے بات کی اور انسانوں کو رہنمائی دی ہے، ان سب کی جامع کتاب ہے۔ یہ جامع ہے، جس طرح قرآن ساری کتابوں کا جامع ہے، اسی طرح یہ دین کے سارے ابواب کی جامع کتاب ہے، الجامع الصحیح۔ اور پھر اس کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح احادیث کو منتخب کیا ہے، اور ایسی صحیح احادیث جن کے اوپر تقریباً بہت سارے محدثین جو تھے، نقاد اور جانچ پرکھ کرنے والے، اور پوری طرح حدیث کو پرکھ کر اس کا تعین کرنے والے کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی جو ہے کمزور ہے، ان احادیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر جمع کیا ہے۔ اور بعض جگہ لوگوں نے اختلاف کیا ان کے ساتھ، لیکن امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو انتخاب ہے معتبر ہے اور برحق ہے، اور جن لوگوں نے اس پر انتخاب کیا ہے ان کا انتخاب جو ہے وہ اتنا وزن نہیں رکھتا، وہ کمزور ہے۔ امام بخاری کا موقف جو ہے وہ قوی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں صحیح حدیث منتخب کی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں،
ہم الحمدللہ اہل حدیث ہیں، اہل الحدیث ہیں ہم. اور اہل الحدیث کا موقف کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان صحت کے ساتھ، اور صحابہ نے جس طرح اس پر عمل کیا ہے، اور جو محدثین ہیں انہوں نے اس کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے، اور انہوں نے امت تک وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا آپ کی سنت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کوئی چیز نقل کی ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. جس طرح ہم قرآن کو برحق سمجھتے ہیں، اسی طرح ان حدیث کو بھی ہم برحق سمجھتے ہیں، اور قرآن کے بھی عامل اور حامل ہیں. قرآن کو بھی اپنی زندگی کا دستور مانتے ہیں، اور حدیث کو قرآن کا بیان سمجھتے ہیں، اور قرآن کی عملی تفسیر سمجھتے ہیں کہ قرآن پر عمل ویسے کرنا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ کو دیکھ کر صحابہ نے کیا، پھر تابعین نے کیا، تبع الاتباع نے کیا، اتباع التابعین نے کیا، اس طرح ہم اس پر عمل کرتے ہیں. تو ہمارے نزدیک جو بڑی ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کے اوپر صحابہ کا عمل دیکھتے ہیں، تابعین کا عمل دیکھتے ہیں، اتباع التابعین کا اور تبع الاتباع کا، اور فقہائے محدثین کا اور فقہائے مجتہدین کا عمل دیکھتے ہیں، اور اس کے اوپر چلتے ہیں الحمدللہ. اور اس دور میں ہماری دعوت یہی ہے کہ آج ہمیں اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا حصہ بننا چاہیے، جس کی جماعت کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو امام الانبیاء ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اس جماعت کے جو افراد ہیں وہ اصحاب رسول ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. آج ہمارا راستہ وہی ہے جو صحابہ کا راستہ ہے، اور ہم امت سے بھی یہی کہتے ہیں کہ آئیے صحابہ جیسے مسلمان بن جائیں. کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے علیکم بالجماع، تم اس جماعت کو لازم پکڑو. تو صحابہ نے پوچھا من الجماع یا رسول اللہ، جماعت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی. جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جس پہ آج میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ ہے جماعت. اور ہماری بھی یہی دعوت ہے کہ آج ہمیں صحابہ جیسا مسلمان بننا چاہیے. اور اگر ہم صحابہ جیسے مسلمان بن جائیں تو جو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے، آج ہمارے ساتھ بھی وہی وعدے ہیں. اللہ اپنے وعدے پورے کرے گا، لیکن اللہ کا وعدہ یہ ہے اور فرمان یہ ہے کہ اوفوا بعہدی، جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو. تو اوفوا بعہدکم، جو میں نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ تب میں پورا کروں گا. تم ان تنصروا اللہ، اللہ کے مددگار بن کے کھڑے ہو جاؤ، ینصرکم، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. آج مسلمان اس چیز میں کمزور ہیں، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتے. خالص اللہ کی عبادت، اللہ کی وفا، اللہ کے ساتھ وفا، اللہ کا شکر، اللہ رب العزت کے اوپر راضی رہنا، اور اس کے دین و شریعت کو دل و جان سے قبول کرنا اپنے حق میں ہے، اپنے مزاج کے خلاف ہے، اپنے مفاد کے خلاف ہے، پھر بھی قبول کرے. اور اگر اپنی طبیعت کے موافق ہے پھر بھی قبول کریں، اور اس سے نقصان بھی ہو رہا ہو ظاہری پھر بھی اس کو قبول کریں، اور اگر فائدہ ہو رہا ہو تو پھر بھی قبول کریں. اب فائدہ ہو رہا ہو تو پھر تو قبول کرتے ہیں، جہاں وراثت ملتی ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں لینے کے لیے، جی ہمارا حق بنتا ہے. لیکن جہاں دینا آتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں جی اب تو دنیا دار لوگ ہیں، ہم کہاں شریعت کو پورا کر سکتے ہیں، کہاں شریعت پر عمل کر سکتے ہیں. یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. دین کے اندر پوری طرح داخل ہو جاؤ اور پورے دین کو قبول کرو. تو اللہ رب العزت نے اتارا ہے، سر آنکھوں میں رکھے اور دل و جان سے اس کو قبول فرمائے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب الجامع الصحیح، صحیح حدیث کا مجموعہ ہے. اور پھر المسند، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، مرفوع ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باسند تک پہنچی ہے. کئی لوگ ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں، خاص طور پر جو آج کل اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے ہیں. تو انہوں نے میٹھی میٹھی سنتیں اور اس طرح کی اور کتابیں بنائی ہوئی ہیں جن کے اندر بالکل بے بنیاد اور جھوٹی اور من گھڑت اور بالکل بے اصل چیزیں جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف منسوخ کر دی ہیں. وہ حدیثیں نہیں ہیں، حدیث وہ مسند، معتبر اور مصدقہ، تو پھر انسان اس کو مانے. اور اگر مصدقہ نہیں ہے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من حدث عنی بحدیث یرا انہ کاذب، جو میری طرف سے کوئی ایسی حدیث بیان کرتا ہے جس کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے، جانا جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، فهو احد الکاذبین، تو جھوٹوں میں سے ایک یہ بھی جھوٹا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جھوٹ بولنا یہ ایسا ہے کہ انسان اپنا جہنم میں گھر بنا لے. جو حدیث پہ جھوٹ بولتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس لیے حدیث کے حوالے میں انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے. جیسے قرآن کی آیت صحیح پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح حدیث جو ہے وہ صحیح ہو تو پھر اس کو بیان کرنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ رب العزت اس کی توفیق عطا فرمائے. الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے فرمان و سنن اور آپ کی سنتیں. سنت آپ کا عمل ہے، حدیث آپ کا فرمان ہے. آپ نے قرآن کی تعلیم دی ہے، حدیث کے اندر وہ بھی بیان ہے، اور جس پر عمل کیا ہے وہ سنت ہے، وہ بھی قرآن کا بیان ہے.
جیسا کہ جو قرآن مجید میں بتایا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح اسی کے اوپر عمل کیا ہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، جو اللہ کی طرف سے آپ پر وحی کیا گیا اس کی پیروی کریں، اس کے مطابق چلیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی وہی پر تھا اور جو کہتے تھے وہ بھی وہی تھا. مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلتی ہے دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، اللہ کی عبادت کے حوالے سے، وہ اللہ کی وحی کے اوپر ہوتی ہے، وہ اللہ کی وحی کی روشنی میں ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دین کے معاملے میں غلط نہیں ہو سکتی. ہاں دنیا کے معاملات میں کبھی کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہہ دی ہو تو وہ اگر ایسی ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رجوع کر لیا یا آپ نے کسی دوسری بات کو قبول کر لیا، اس کی حیثیت اور ہے. لیکن دین کے معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ قرآن کا بیان ہے. تو الجامع المسند الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و جامعہ، اور ایک اس کے اندر وصف جو وہ المختصر کا بھی ہے. یعنی ساری صحیح حدیثیں اس میں جمع نہیں ہے. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بخاری کی حدیث ہے تو ہم مانیں گے، لیکن اگر بخاری کی نہیں ہے تو نہیں مانیں گے. نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اور بھی کتابیں ہیں، جز القراءۃ ہے، خلق و افعال العباد ہے، اور اسی طرح ادب المفرد ہے، اور بھی امام بخاری رحمۃ اللہ جز القراءۃ کتاب لکھی ہے. اور بھی کتابیں تھیں ان کی، کتاب الہبہ تھی، اور اسی طرح اور بھی کتابیں تھیں. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر اختصار کو، یعنی جو موجز ہے ایجاز کے ساتھ، اختصار کے ساتھ جو چیزیں تھیں اصولی اور بنیادی وہ جمع کر دی ہیں، جو دین کے لیے اصول کی حیثیت رکھتے ہیں. اور علم الحدیث میں وہ بنیادی حیثیت رکھنے والی چیزیں ہیں، اور دوسری چیزوں کے لیے وہ بطور ماخذ اور بطور اصل اور اساس کے ہیں، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کے اندر جمع کی ہے. اور یہ جو تعداد ہے صحیح بخاری کے اندر بغیر تکرار کے تقریباً 2500 حدیثیں ہیں، اور تکرار کے ساتھ 7000 کچھ حدیثیں ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کتاب کے اندر جمع فرمائی ہے. اور اس کے اوپر جو امام بخاری کا خصوصی اہتمام ہے وہ احادیث سے جو مسائل نکلتے ہیں، استنباط، استخراج اور اس سے مستفاد ہونے والے مسائل، وہ امام بخاری نے ابواب کی صورت میں، عناوین کی صورت میں کتاب ذکر کرتے ہیں. جیسے پہلے کتاب ہے کتاب بدل بھائی، اور اس کے بعد ہے پھر کتاب الایمان، اس کے بعد ہے پھر کتاب العلم. تو یہ کتاب کا عنوان قائم کرتے ہیں. اور یہ جو کتابیں ہیں صحیح بخاری کے اندر، یہ بعض نسخوں کے مطابق تو 97 ہیں اور بعض نسخوں کے مطابق 100 کتاب ہیں. اور کوئی بھی حدیث کی کتاب ہو یا فقہ کی کتاب ہو، ان کے اندر کتابوں کی اتنی تعداد نہیں ہے. جہاں کہیں بھی دیکھا ہے میں نے تو کہیں 40 کتابیں ہیں، کہیں 50 ہیں، بڑی بات ہے 60-65 کے قریب کتابیں ہیں. اس تعداد کی کوئی بھی حدیث کی کتاب نہیں، کوئی بھی فقہ کی کتاب نہیں. کوئی امام محمد کی کتاب ہو، کوئی مدونہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہو، کتاب العلوم امام شافعی کی ہو، مسائل امام احمد کی ہو، کوئی بھی کتاب ہو. اسی طرح ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے یا امام محمد بن حسن کی جو کتابیں ہیں، کسی میں بھی اتنی کتابوں کی تعداد نہیں ہے. اور باقی جو مسائل ہیں اس کے اندر وہ 3800 کچھ ابواب ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے اندر بیان فرمائے ہیں. اور جو احادیث ہیں وہ متعدد مقامات پر بڑی تکرار کے ساتھ ان احادیث کو ذکر کرتے ہیں. ان سے مسائل حل کرنے کے لیے بہت سارے مسائل ہیں. بلکہ حضرت حافظ گودلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو صحیح معنوں میں صحیح بخاری کا مطالعہ کر لے اور اس کو پوری طرح سمجھ لے اور اس کو ہضم کر لے، یعنی اپنے علم کا اور معرفت کا اور اپنے دل و دماغ کا حصہ بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجتہادی بصیرت عطا فرما دیتے ہیں. یہ کتاب اجتہادی بصیرت لوگوں کے اندر پیدا کر دیتی ہے. لیکن ان کے لیے جو لوگ اس پر محنت کرتے ہیں، اسی کو ہر وقت اپنے سامنے رکھتے ہیں، غور و فکر کرنا، مطالعہ کرنا اور اس کا اہتمام کرنا. ہمارے بزرگ تھے مولانا بخش قمی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ قبر منور فرمائے. جس طرح قرآن کی تلاوت کرتے تھے اسی طرح صحیح بخاری کی تلاوت کرتے تھے، اس کی تلاوت کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے. علماء کو چاہیے کہ اس طرح حدیث کی کتابیں پڑھی جائیں، صرف درس دینے کے لیے نہیں، صرف پڑھانے کے لیے نہیں، اپنی اصلاح کے لیے. کیوں حدیث پڑھنا ایسا ہی ہے کہ جیسے قرآن پڑھنا اور سننا کیسے ہے، اللہ کی بات سننا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، جب پڑھتا ہے تو اللہ کی بات پڑھتا ہے، جو سناتا ہے تو اللہ کی بات سناتا ہے. تو قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیثیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. جو آدمی حدیثیں لکھتا ہے، حدیثیں پڑھتا ہے، حدیثیں سناتا ہے، تو یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں ابو حاتم، وہ کہتے ہیں کہ
ایک دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا اطلاع کروا رہے تھے، لکھوا رہے تھے، میں لکھ رہا تھا، تو صبح سے بیٹھے زور سے بیٹھے عصر تک، اور عصر کے وقت ہوا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ابو حاتم میں سمجھتا ہوں کہ تم تھک گئے ہوگے، اکتا گئے ہوگے. تو کہنے لگے میں اکتایا تو نہیں ہوں، لیکن کہتے ہیں میں تھک چکا تھا. کہنے لگے بڑے خوش نصیب ہو تم بھی اور میں بھی کہ ہم صبح سے لے کر اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث لکھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لکھ رہے ہیں، آپ کے حالات لکھ رہے ہیں، آپ کی سنت لکھ رہے ہیں. اور لوگ ہیں کوئی اپنی تجارت میں ہے، کوئی اپنی زراعت میں ہے، کوئی اپنے کھیل میں ہے، کوئی اپنے تماشے میں ہے، کوئی کسی میں ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت نصیب کی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننا پڑھنا یہ تو ایسا ہی ہے کہ اللہ کے رسول کی بات سن رہا ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت سن رہے ہیں تو پھر جو سنیں اس کو قبول کر لیں. پھر یہ کہنا کہ میں مفتی کے پاس جاؤں گا، مولوی صاحب کے پاس جاؤں گا، پھر اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتے ہو تو اپنے ایمان کی خبر لو، تمہارا ایمان ٹھیک نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام یہ ہے کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. اللہ کی بات آ جائے سمعنا واطعنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے سمعنا واطعنا، یہ رویہ ہونا چاہیے آپ کا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا انعام رکھا اور اس میں سنن و ایام آپ صلی کی سیرت بھی بیان فرمائی اور پورے دین کو اس کا ترجمہ کر دیا. اور پہلی کتاب جو لے گئے وہی اس کے اوپر یہ بتایا کہ بھائی اللہ کی طرف سے جو چیز بتائی جاتی ہے کبھی دل میں ڈال دی جاتی ہے، کبھی فرشتہ لے کے آتا ہے، اور کبھی اللہ رب العزت لکھی ہوئی دے دیتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے لوح الواح عطا فرمائی تھی، تورات لکھی ہوئی تھی تختیوں کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ کتاب عطا فرمائی کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. یہ روح الامین جبرائیل امین علیہ السلام کتاب کو لے کے آئے، قرآن کو لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا. نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اور اللہ نے آپ کو پڑھایا، سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ اس کو بھولیں گے نہیں. اللہ اکبر. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اور سینے میں اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری کر دیا. اور پھر اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے. اللہ نے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے، اور اس کا بیان بھی اللہ رب العزت نے وحی کے ساتھ کروایا. آپ نے زبانی طور پر حدیث کی شکل میں اس کا بیان فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے ساتھ اس کا بیان فرمایا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، اس کو سمجھ کر اس کو آپ نے برقرار رکھا، اس کی تصویر اور تاکید فرمائی. تو یہ سارا اللہ کی طرف سے ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی وہ بھی وہی ہے، اور جو اس کا بیان ہے یہ بھی وہی ہے. اور پھر اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کو ماننا ضروری ہے. سنا اور مانا، سنا، تصدیق کی، قبول کیا، عمل کا حصہ بنا لیا. اور پھر اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے. کتاب العلم، اور علم کس سے آتا ہے؟ بالتعلق. العلم بالتعلق، علم سیکھنے سے آتا ہے. تو ماں کے پیٹ سے عالم نہیں پیدا ہوتا اور نہ خود کو خود عالم ہوتا ہے. یہ جو لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں نا کہ جی فلاں جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے عالم بن کے آیا تھا کہ اس کے اوپر یہ علم القاء ہو گیا تھا، نہیں. جبرائیل علیہ السلام نے محمد رسول اللہ کو سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا یعلمکم الکتاب والحکمہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، علم سیکھے بغیر نہیں آتا. اور کئی لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ جاہل ہیں اور جہالت کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں. علم سیکھنے سے آتا ہے اور پھر اس کی تفصیل ہے. اور آخر میں پھر لے کے آئے کتاب الاعتصام کی کتاب کو سننا. اس کے اندر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہ اعلان کیا تھا کہ ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسولی. ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، جب تک مضبوطی سے سنبھالے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. تو یہ ہماری سلامتی کا، ہمارے استقامت کا، سیدھے رہنے کا، اور ہمارے برحق رہنے کا، اور ادھر ادھر بھٹکنے سے محفوظ رکھنے کا جو ذریعہ ہے وہ کتاب و سنت کی پیروی ہے. اور یہی ہے حدیث کی دعوت ہے. اور اللہ کرے کہ دعوت بھی ہماری یہی ہے، اور ہماری سیرت اور ہماری سنت اور ہمارا کردار اور ہمارا عمل بھی یہی بنتا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق 100% عقیدے سے لے کر اعمال، اعمال سے لے کر آداب، اخلاق، اور اخلاق سے لے کر آداب اور معاملات، سب کے اندر ہم قرآن و سنت کی پیروی کرنے والے وقت ہیں. آج جو ہے وہ اس بات کی ضرورت ہے کہ لوگ عملی نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس کی کمی ہے، اس کا فقدان ہے. عمل کا نمونہ نظر نہیں آتا. باتیں تو اچھی کر لیتے ہیں لیکن عمل دیکھنے کے لیے وہ نکلے تو پھر
تو ایسی بات ہے کہ اب یہ ایسی نایاب اور ایسی بالکل کامیاب چیز ہے کہ انسان کو بہت مشکل سے کوئی کہیں سے روشنی نظر آتی ہے کہ یہاں اللہ کے توفیق سے کچھ نہ کچھ موجود ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ دین مٹا نہیں ہے. دنیا کے اندر دین موجود ہے، اس کے حامل بھی موجود ہیں، اس کے عالم بھی موجود ہیں، اس کے عامل بھی موجود ہیں. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ رب العزت نے یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ ایک جماعت اس امت کی ایسی رہے گی، لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق ظاہرین. میری امت کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، لوگوں کو نظر آئے گی. ان کی مخالفت کرنے والے، ان کی دشمنی رکھنے والے قطعاً ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو حق کے اوپر غالب رکھے گا، حق کے ساتھ قائم رکھے گا، اور یہ حق کا نمونہ لوگوں کو دکھاتے رہے گا. اور اس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ ہم اہل العلم، یہ علماء ہیں، یہ علماء ہیں جو حق بتاتے ہیں اور حق کے اوپر قائم ہیں. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا. وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا بیان یہ ہے کہ ہم اہل العلم والفقہ والحدیث، یہ علم والے، قرآن اور حدیث کا علم، یہ قرآن اور حدیث کی سمجھ رکھنے والے اور احادیث کا علم رکھنے والے، یہ وہ لوگ ہیں. اور ہماری یہی دعوت ہے کہ ہمیں اس علم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے اور پھر اس علم کے ساتھ عمل بھی کرنا چاہیے. تو آخر میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ لے کے آئے اور اس کے بعد کتاب التوحید لے کے آئے. اور توحید جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے علم و معرفت کی توحید، یعنی اللہ کے بارے میں جاننا اور اللہ کے بارے میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کا یقین رکھنا اور ان کی تصدیق کرنا اور ان کو قبول کرنا، علم و معرفت. ایک یہ قسم ہے. ایک توحید ہے اللہ کو جاننے کی، اللہ کی معرفت کی، اللہ کے بارے میں اس کی اسماء و صفات کی روشنی میں جو عقیدہ بنتا ہے اس کو اختیار کرنے کی. تو اللہ نے اپنے تعارف کروایا ہے قرآن مجید میں. وقت نہیں ہے، بہت زیادہ مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، کیسا ہے اس کا اس کائنات کو پیدا کرنا، کس طرح وہ اس کائنات کو چلا رہا ہے، کس طرح وہ اس زمین و آسمان کو سنبھالے ہوئے ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ. تو اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو تھاما ہوا ہے. تو یہ بہت سارے مقامات ہیں جہاں اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے. تو اس تعارف کے ساتھ اللہ کو ماننا، پہچاننا، اور پھر جو اس کا حق ہے اس کی بندگی کی جائے، اس کو ادا کرنا. پھر جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں ان کا اہتمام کرنا، جو ناپسند ہے ان کو چھوڑ دینا. یہ اللہ کی علم و معرفت کی یہ توحید ہے. اور دوسری توحید ہے توحید الطلب والقصد، کہ انسان اللہ کی رضا کا طالب ہو، اللہ کی خوشنودی کا طالب ہو اور اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرے. جو اس کی زندگی کا کام ہے صرف اس لیے ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو کر اپنے بندوں میں مجھے شامل کر لے. صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جن کو اللہ نے زندگی کے اندر اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. لیکن ایک بہت بڑی بات ہے اسی آیت کے اندر، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مہاجرین اور انصار السابقون الاولون، جنہوں نے دو ہجرتیں کی، جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، یہ سابقون ہیں، یہ سابقون ہیں. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ مہاجر اور انصار، والذین اتبعوهم، جو ان کے بعد ایمان لائے حدیبیہ کے موقع پر، جنگ فتح مکہ کے موقع پر، اور اسی طرح دوسرے مواقع پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ شامل ہوئے وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور جو قیامت تک صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اس میں یوں ہی آ جاتے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل قرن من امتی السابقون، میری امت کے ہر دور میں، میری امت کے ہر زمانے میں یہ سابقون کی جماعت رہے گی. ارے دیسو، یہ راستہ ہے، یہ ہے راستہ. یہ دین تمہیں بتا رہا ہے کہ آؤ صحابہ کے پیروکار بن جاؤ اور اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنو جیسے صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے. جیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کا فضیلیت کا تعلق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کی، اپنے وفادات قربان کیے، اپنے تعلقات قربان کیے، رشتے ناطے چھوڑ دیے، اللہ کے رسول کا ساتھ دیا. تو اللہ رب العزت نے پھر ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا میں اللہ نے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا. آج ہم بھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جائیں جیسے صحابہ تھے تو انشاءاللہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ موجود رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں صدق و اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے اور اپنے فضل و انعام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھی بنا دے اور ان کا ساتھ
اللہ رب العزت نصیب کرے، معاشر میں ان کے ساتھ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، آپ کی شفاعت ہو، اور آپ کی قیادت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں جنت میں لے جائے۔ بلکہ ہماری جو دعا ہے کہ اللہ بے شک گناہ گار ہیں لیکن تیرے نبی سے پیار کرنے والے ہیں، تیرے دین سے محبت رکھنے والے ہیں، اور تیرے بندوں کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھنے والے ہیں، سب کے لیے ہمارے دل میں خیر خواہی کے جذبات ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے جنت کے راستے پہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ ہمارا سب کا یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہی سب سے بڑی خواہش ہے، اور ہم اپنے لیے بھی یہی چاہتے ہیں اور پوری دنیا کے انسانوں کے لیے چاہتے ہیں، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کے لیے یہی چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر، جہنم والے اعمال سے ہٹا کر جنت کی راہ پہ لگا دے، اور جنت والے اعمال نصیب فرما دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ ہمیں جنت پہ داخل کروا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور قرب نصیب فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اللہ اپنی زیارت نصیب فرما، اور اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرما، اور اپنی ذات نصیب فرما۔ تو پھر کتاب التوحید لے کے آئے، اور دین کی بنیاد توحید ہے، دین کی بنیاد توحید ہے، اور ساری نیکیوں کی بنیاد بھی توحید ہے۔ توحید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، الہکم الہ واحد لا الہ الا ہو، اللہ رب العزت الفرد الصمد، اللہ رب العزت ایک اکیلا تنہا اور یکتا ہے، الصمد بے نیاز ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کو، کسی چیز کا سہارا نہیں چاہیے، کوئی اس کا احتیاج نہیں، بالکل غنی ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں، قادر ہے، مقتدر ہے، اور اللہ اکبر قوی ہے، غالب ہے، اور جو چاہے کرتا ہے، علامہ یشاء قدیر، اور جسے چاہے جو چاہے بنا دے، کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں نہیں کرتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کو ایک ماننا اپنی ذات میں، ایک ماننا اپنے مقام میں، ایک ماننا اپنی صفات میں، ایک ماننا جو اس کا حق ہے وہ صرف اسی کے لیے ہے، وہ کسی اور کے لیے نہیں دیا جاتا، کسی اور کو اس میں شریک نہیں بنایا گیا۔ یہ اللہ کی توحید ہے، یہ دین کی بنیاد ہے۔ سارے نبیوں کی دعوت یہی تھی، سارے نبیوں کی دعوت یہی تھی، اور قرآن مجید کا بھی بیان یہی ہے کہ اس توحید کو انسان قائم کر لے، اس توحید کو انسان اپنے اندر اتار لے، اور اس کے اوپر یقین کر لے، اور اس توحید کا اتنا شعور اور یقین انسان کے اندر آ جائے کہ دنیا میں کسی سے انسان کی امید نہ رہے، اور دنیا میں کسی کا انسان کے دل میں خوف نہ رہے، ہر قسم کا خوف ختم ہو جائے، صرف اللہ کا خوف رہے، اور ہر قسم سے امیدیں توڑ دے، اور اللہ رب العزت سے اپنی امیدیں وابستہ کر دے، اور اللہ رب العزت من کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے امیدیں باندھتا ہے اور آخرت والے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اور اس دن اللہ رب العزت سے چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نواز دے اور مجھے معاف کر کے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی یہ امید پوری کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس دنیا میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو بے خوف کر دے گا۔ لا خوف علیکم اليوم، آج تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کو کوئی ڈر ہوگا مستقبل کا، اور نہ انہیں پچھلا پچھتاوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر دو خوف جمع نہیں کرتا، جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے وہاں نہیں ڈرے گا، جو یہاں نہیں ڈرتا آگے جا کے اس کو خوف ہوگا۔ تو آج اللہ کا خوف ہو، یہ توحید ہے، امیدیں ساری اللہ سے وابستہ کریں، اور بڑائی اس کے لیے ہے، عظمت و جلال اس کے لیے ہے، حکم اس کا چلتا ہے پوری کائنات کے اندر، اسی کا حکم کار فرمائے، ان الحکم الا للہ، یہ ہے تکوینی حکم، اور شرعی حکم بھی، شریعت سازی بھی اللہ کا حق ہے، اور اللہ رب العزت نے دین مقرر کر دیا ہے، اسی دین کے اوپر ہم نے چلنا ہے۔ اور پھر آخر میں جو باب لے کے آئے ہیں کتاب التوحید کی تفصیلات، اللہ اکبر، بات ذرا پھیل گئی، بس کا ختم کرتا ہوں۔ تو آخری بات جو امام بخاری رحمۃ اللہ لے کر آئے ہیں، باب قول اللہ تعالیٰ ونذر الموازین القسط لیوم القیامہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، بیٹا جب قرآن کی تلاوت کرنی ہو تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور اگر سورت سے شروع کرنا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، اگر نہ صرف اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں، اور جب حدیث وغیرہ کی قرأت کر کے اس کو ختم کرتے ہیں تو پھر صدق اللہ العظیم نہیں کہتے ہیں، چونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو انسان کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، جو آداب ہے قرأت کے، پڑھنے کے، پڑھانے کے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اپنا تلفظ درست کرنا چاہیے۔ ہمارا خطباء کا بھی اور عام لوگوں کا بھی تلفظ بہت کمزور ہے، ہم اس طرح نام لیتے ہیں، اس طرح الفاظ کو ادا کرتے ہیں کہ معنی بدل جاتا ہے۔ ایک بڑی سنگین بات ہے کہ ہم اس طرح تلفظ کریں کسی چیز کا تو اس کے ساتھ معنی ہی بدل جائے، نہیں۔ جیسے محمد الرسول اللہ ہے، محمد الرسول اللہ، ہم اس کو آنکھوں والی ہاں بنا کے، لاہور والی ہاں بنا کے، ہائے حفظ بنا کے اس کو پڑھ دیتے ہیں، اس کا تو معنی ہی اور ہو جاتا ہے، بالکل معنی بدل جاتا ہے۔ اس لیے تلفظ کو اپنے صحیح کرو۔
اور صحیح پڑھا کرو، صحیح قرآن کیا کرو، کیونکہ یہ حدیث ہے، حدیث کی قرآن ایسی ہونی چاہیے کہ اصول کے اور قواعد کے مطابق ہے، کیوں اگر غلط پڑھیں گے تو پھر تو بڑی جرم والی بات بن جاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ آخری بات لے کر آئے ہیں، باب قول اللہ تعالیٰ، یا باب قول اللہ تعالیٰ، یعنی فی قول اللہ تعالیٰ بنظر الموازین القسط۔ اور امام بخاری کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنی اس کتاب کے اندر قرآن کی آیات لے کے آتے ہیں، پہلے بعد میں وحی کی آیت لے کے آئے اور اس میں میزان کی آیت لے کے آئے، جو جامع ترین آیت ہوتی ہے اس کو ذکر کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے قرآن اور حدیث دونوں ایک اللہ کی طرف سے آئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی تصدیق اور تائید، ایک دوسرے کی تفصیل اور توضیح بیان کرنے والے ہیں۔ آپ قول اللہ تعالیٰ بنظر الموازین القسط یوم القیامہ، اللہ کا یہ فرمان کہ ہم قائم کریں گے الموازین القسط، ترازو انصاف والے، یعنی انصاف کرنے والے ترازو جو پورا انصاف کریں گے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی وہاں کھل جائے گی، اس کا وزن ہو جائے گا اور وہ اس کی بتا دیں گے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے۔ ایسا میزان اللہ تعالیٰ قائم کریں گے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اس میزان پر ایمان رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ قیامت والے دن میزان اللہ رب العزت قائم کریں گے اور نیکیاں بھی تولی جائیں گی اور برائیاں بھی تولی جائیں گی۔ جس کی نیکیاں بھاری ہو جائیں گی وہ کامیاب ہوگا اور جس کی برائیاں اور بدیاں بھاری ہو جائیں گی وہ ناکام ہوگا۔ اللہ رب العزت ہماری نیکیاں ایسی بنائے کہ جو میزان حسنات کے اندر رکھی جائیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں کچھ نصیبوں میں فرما دے جو مفلحون ہیں، موازین ہوں، جو جن کے ترازو بھاری ہو جائیں گے نیکیوں کے، اولئک هم المفلحون، اور جن کے نعوذ باللہ برائیوں والے ترازو بھاری ہو جائیں گے تو وہ لوگ پھر خسارہ پانے والے ہیں۔ بلکہ ہم سچی بات دعا کرتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے میری امت کے 70,000 بندوں کا میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میں ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مزید کرم فرمایا ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 داخل کروں گا، ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 داخل کروں گا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَثَلَاثُ حَسَيَاتٍ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّي، اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ جیسے اللہ کے ہیں، اللہ جانتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے جیسے ہاتھ ہیں، جیسے اللہ کی ذات بے مثال ہے اسی طرح اللہ رب العزت کی ہر چیز بے مثال ہے، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کا بات کرنا اور اس کا دینا، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی بے مثال ہیں۔ جو بھی ہم تصور کریں، جو بھی ہمارے خیال میں آئے، اللہ ویسا نہیں ہے، اللہ ویسے ہے جیسا وہ ہے اور ہم نہیں جانتے جیسے اس کی شان دکھایا۔ عقیدے کے اوپر محنت کرنی چاہیے، توجہ دینی چاہیے اور عقیدے کو سمجھنا چاہیے۔ تو خیر اللہ رب العزت اپنے دونوں ہاتھ ملا کے بندوں میں سے ایسے اٹھائے گا اور ان کو جنت میں ڈالے گا۔ کتنے لوگ ہوں گے کوئی نہیں جان پاتا، کوئی نہیں جان سکتا، اتنے بڑے اللہ کے ہاتھ ہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ بس ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کو تو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں قول اللہ تعالیٰ بنظر الموازین القسط لیوم القیامہ، اس کا معنی ہوتا ہے انصاف، لیوم القیامہ، لحساب یوم القیامہ یا لاجل یوم القیامہ، قیامت کے دن کے حساب کے لیے یا قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن کے وقت توقید کے لیے آیا ہو، توقید کے لیے بھی آتا ہے اور فی کے معنی بھی آتا ہے، قیامت کے دن میں ایسا کریں گے یا قیامت کے دن حساب کے لیے ایسا کریں گے، اور توقید کے لیے کہتا ہے یعنی توہمت فارفتها لستة أعوام بدل عام صابر، یہاں یہ وقت کے معنی میں آیا ہے، یعنی قیامت والے دن اور قیامت کے وقت، قیامت والے دن کے وقت ہم ترازو قائم کریں گے۔ نظر الموازین القسط یوم القیامہ وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، لوگوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور ان کا قول بھی تولا جائے گا۔ اقوال کا بھی نسخہ ہے لیکن قول کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید کے مطابق مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو ہم بات کرتے ہیں یہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے، جو عمل کرتے ہیں یہ بھی محفوظ ہوتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، لکھ کے بھی محفوظ ہوتا ہے۔ اور یہ جو فضا ہے جہاں اللہ رب العزت نے خودکار کیمرے لگائے ہوئے ہیں، ربانی کیمرے، یہ ویڈیو والے کیمرے نہیں جو آج ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، جن کے اندر کوئی غلط بات بھی شامل کر دی جاتی ہے اپنی طرف سے برابر۔ اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ ہمارا عمل بھی محفوظ ہوتا ہے، ہماری زبان کے نکلے ہوئے بات بھی محفوظ ہوتی ہے، قول بھی محفوظ ہوتا ہے، اور قیامت والے دن ہمارے بول بھی سامنے آ جائیں گے، ہمارے عمل بھی سامنے آ جائیں گے۔ انسان دیکھے گا کہ یہ کتاب کیسی ہے، ہماری حاضر کتاب بنا کبیرہ، اس کتاب نے کچھ نہیں چھوڑا، سب کچھ لکھا ہوا ہے، وجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو عمل ہے وہ بھی سامنے آ جائے، وہ بھی سامنے آ جائے۔ اس لیے انسان کو اپنے عمل پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ عمل بھی شریعت کے مطابق ہو، اور بات پر بھی توجہ دینی چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی کوئی بات نہیں۔
غیبت نہیں ہونی چاہیے، بدزبانی نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے بہتان نہیں باندھنا چاہیے، زبان پر کنٹرول کرنا، یہ زبان کی کاٹ اور زبان کی کمائی جو ہے انسان کو اندر منہ جہنم کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف کرے۔ وَأَنَّ مَعَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُ الْمُزَلْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّوبِيَّةِ۔ رومی زبان میں قسطاس کا لفظ جو ہے عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ کیا رومی زبان سے لے کر قرآن میں ہے؟ نہیں، یہ قرآن عربی زبان کا ہے، اور عربی زبان کا جو لفظ ہے یہ رومی زبان کے ساتھ ملتا ہے، یا عربی سے ادھر چلا گیا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن غیر عربی کا کوئی لفظ قرآن میں نہیں۔ یہ صحیح موقف ہے اور یہی سب سے معتبر اور سچا موقف ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا، بلسان عربی ہے۔ وقال مجاہد القسطاس وعدل بالرومیہ ویقال، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ساتھ ساتھ لغت کے اور فقہ کے اور اصول کے مسائل بھی بیان کرتے ہیں۔ یا لغت کی ایک بات ہوتی ہے، کس کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور مقصد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، قاصد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو کس کا لفظ جو ہے یہ عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ امور قواقین بالقسط، اللہ رب العزت نے فرمایا تم بھی قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ والرسول قائما بالقسط، اللہ بھی قائم بالقسط ہے، عدل کے ساتھ کھڑا ہے، یعنی عدل کرنے والا ہے، اور تمہیں بھی اللہ نے کہا ہے کہ عدل کے ساتھ کھڑا ہے، عدل کرنے والے بن جاؤ، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ اور عدل تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ شریعت کے مطابق چلیں، شریعت سے ہٹ کے چلیں گے تو ظلم ہوگا، اپنے پر بھی ظلم، دوسروں پر بھی ظلم، بلکہ اس کائنات کی ہر چیز پر ظلم ہوتا ہے جب شریعت کے خلاف انسان کام کرتا ہے۔ تو قالوا القسط مصدر المقسط، اور وہ العادل، مقسط عادل کو کہتے ہیں، عمل قاصد، اور جو دوسرا لفظ ہے قرآن مجید میں سورۃ الجن کے اندر عمل قاصد کا نام جہنم عطبہ، وہ ہے مجرد سے، ثلاثی مجرد سے ہے، اس کا معنی ہے وہ ثلاثی مجرد سے ہے، ثلاثی مجرد سے وہ ہے قاصد، اس کا معنی ہے ظلم کا رفع ہو جائے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حدیث بیان کرتے ہیں، حدثنا احمد بن اشکاب، اشکاب اور اشکاب دونوں طرح سے ہے، منصرف بھی پڑھا جا سکتا ہے، غیر منصرف۔ حدثنا احمد بن اشکاب یا اشکابہ دونوں طرح پڑھنا چاہیے۔ قال حدثنا محمد بن فضیل، اور پھر وہ کہتے ہیں اور دوبارہ بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں۔ اب جو امام بخاری کے استاد ہیں احمد، یہ کوفے کے رہنے والے تھے، مصر میں چلے گئے، وہاں جا کر امام بخاری نے ان سے حدیث لی، ان کے استاد ہیں مبارک بن القعقاع، یہ بھی کوفے کے رہنے والے تھے، ان کے استاد ہیں محمد بن غزوان، یہ محمد بن فضیل، یہ بھی کوفے کے رہنے والے تھے، اور ان کے استاد ہیں مبارک بن القعقاع، یہ بھی کوفے کے رہنے والے تھے، اور ان کے شاگرد ہیں، استاد ہیں ان کے ابو زرعہ، جو ہریرہ کے شاگرد ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہریرہ وقت مدینہ منورہ میں گزرا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، یہ حافظ الحدیث ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الرحمن، دو کلمے ہیں، دو بول ہیں تو اللہ کو بہت محبوب ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اللہ کو محبوب ہے، زبان پر ہلکے ہیں، اور اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے، اور وزن کے اندر بہت بھاری ہے۔ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ دو بول کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ایک کلمہ ہے، سبحان اللہ العظیم، یہ دوسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر کمی سے، اور کسی شریک سے، کوئی اس کا مشیر نہیں، کوئی اس کا صحیح نہیں، کوئی اس کا برابر نہیں، کوئی اس کا بدل مقابل نہیں، کوئی اس کی ضد نہیں، کوئی اس کی ضد نہیں، بالکل اللہ رب العزت ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کا ہر چیز مخلوق ہے، اور اللہ رب العزت کی ساری مخلوق اس کے سامنے سوالی ہے، فرما بردار ہے، عاجز ہے، اور بے بس ہے، اور لاچار ہے، اور کمتر ہے۔ اللہ رب العزت بڑا ہے، باقی سب اس کے پیچھے اس کے محتاج اور اس کے سوالی ہے، اور اس کی عظمت اور بڑائی کو ماننے والے ہیں۔ اللہ پاک ہے، ہمیں اپنی ساری خوبیاں، سارے کمالات اور ساری قوتیں اور سارے محاسن اس کی ذات کے اندر جمع ہے، جس کو جو ملا ہے اس نے لیا ہے، اور جو اس کے پاس ہے اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جاتا کہ وہ کس طرح کا ہے اور کتنا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، ہم نہیں جان سکتے، لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کوئی نہیں، اور سارے محاسن اس کے اندر ہے، سارے کمالات
اس کے شان کے لائق ہے۔ حمد جو ہے اللہ کی تعریف کا بھی کلمہ ہے اور اللہ کے شکر کا بھی کلمہ ہے۔ اس سے اللہ کی تعریف بھی ہوتی ہے، اللہ کا شکر بھی ادا ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ اللہ کی تنزیہ و تقدیس کا کلمہ ہے، اور حمد یہ اللہ رب العزت کی تعریف اور اس کی ثنا اور اس کی تحمید کا کلمہ ہے۔ اور یہ کلمہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اللہ نے خود بھی اپنی تعریف کی ہے، یہ کائنات بھی اللہ کی تعریف کرتی ہے، اور اللہ رب العزت کی تعریف کرنا بہت زیادہ پسند ہے کہ اس کی بندہ تعریف کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمہ اللہ کو بہت معلوم ہے۔ یہ کلمہ جتنا بھی فرشتوں کا ورد ہے، سبحان اللہ و بحمدہ فرشتے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اور اس کے ساتھ سبحان اللہ العظیم لگا کے 3 کلمے بنا دینا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اور پھر جیسے یہ حدیث میں آیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ کا تکرار اور عظیم کو آخر میں لے جانا، اس کی متعدد روایات ہیں۔ سب سے مختصر سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے بعد سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا سبحان اللہ العظیم پہلے اور سبحان اللہ و بحمدہ بعد میں۔ یہ اس کی مختلف روایات ہیں۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت معلوم ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کو پڑھ لے شام کو پڑھ لے، اللہ رب العزت 100 دفعہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ سمندر کے پانیوں کے برابر اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی وظیفہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اللہ سے استغفار کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب سے یہ آیت چلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رکوع اور سجود میں اس کا اہتمام کیا، اس کا انتظام کیا، اور امام بخاری اس کو آخر میں لے کے آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ سب سے آخری چیز جو ہے سبحانک اللہم دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جنتی جب جنت میں جائیں گے آخری بات ان کی یہی ہوگی کہ اللہ تو پاک ہے، آخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین، اور آخری ان کا بول یہ ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اب کلام ختم کر رہے ہیں اسی بات کے اوپر کہ اللہ پاک ہے اور اس کے لیے حمد ہے۔ آپ بھی یہی کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک اللہم واتوب الیک۔ یہ ادارہ جو ہے مرکز نظام اسلام، اللہ تعالیٰ اس کو واقعہ اسلام کا مرکز بنا دے، اسلام کی دعوت کا مرکز بنا دے، اسلام کی تعلیم اور تربیت کا مرکز بنا دے، اور یہ جو بیٹے ماشاءاللہ فارغ ہوئے ہیں اللہ رب العزت کو عالم معمل بنا دے، اور اللہ رب العزت ان کے علم میں ان کی زندگیوں میں صحت برکت کے ساتھ اضافہ فرمائے۔ آمین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو حدیث جمع کی ہے یہ واقعتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے۔ یہ قصہ ہمیں معلوم ہے، خبر بھی لی ہے نا، ہمیں خبر دی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول تھے، ہم اس پر یقین کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ بھی خبر کے ساتھ ہم تک پہنچا، ہم نے کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، بہت بڑی تعداد نے ان کو اس بات کو نقل کیا ہے، موافقوں نے بھی مخالفوں نے بھی، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے دنیا میں۔ تو ہم اس خبر کو مانتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، آپ نے یہ فرمایا، آپ کے یہ حالات تھے، آپ یہاں آئے تھے، آپ یہاں رہے تھے، یہاں گئے تھے، یہ ساری چیزیں مانتے ہیں۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، خبر کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں۔ تو امام بخاری نے اس کتاب کے اندر کتاب و اخبار میں حال بھی ذکر کی ہے کہ ایک آدمی کی خبر سے، 2 آدمی کی خبر سے، 10 آدمی کی خبر سے، 1000 آدمیوں کی خبر سے ایک بات ہم تک پہنچتی ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو خبر کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی جانے والی کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ چیلنج ہے کہ اس جیسی نظیر بھی پیش کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جیسی تعلیم بھی کوئی نہیں پیش کر سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسی کوئی سیرت 100% بالکل ویسی سیرت کسی اور کی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسی پاکیزہ، جیسی اطہر و کامل سیرت ہے، ایک اعلیٰ ترین انسان کی، ایک اعلیٰ ترین حاکم کی، ایک اعلیٰ ترین مدبر کی، ایک اعلیٰ ترین سیاستدان کی، ایک اعلیٰ ترین جرنیل کی، اس طرح کی زندگی کسی کی نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی ہم مانتے ہیں، وہ بھی خبر کے ساتھ ہمیں معلوم نہیں۔ جہاں حدیث کی بات آتی ہے جہاں ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ ہمیں ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا، اور یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو وہاں پھر ہماری یہ جو دل اندر کی کمزوری ہے یہ سامنے آ جاتی ہے۔ جسے امام بخاری نے لی، امام بخاری اپنے گھر سے لے آئے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے استاد نے بتایا، احمد بن حنبل نے بتایا، احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے وکیع بن جراح نے بتایا، وکیع بن جراح کہتے ہیں کہ مجھے سفیان ثوری نے بتایا، سفیان ثوری کہتے ہیں کہ مجھے
منصور بن المعتمر نے بتایا. منصور بن المعتمر کہتے ہیں کہ مجھے ابراہیم نبی نے بتایا, ابراہیم نبی کہتے ہیں مجھے علقمہ نے بتایا, علقمہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, مجھے عبداللہ بن مسعود نے بتایا, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے بتایا. امام بخاری اپنے پاس تو لے گیا ہے, ایسے نہیں کہ انہوں نے کسی افسانوں سے اور عقائدوں کی کتابوں سے اور ادھر ادھر کی لکھی ہوئی چیزوں سے یہ جمع کرتے ہیں. ان کے پاس سند ہے, ان کے پاس روایت کا ریکارڈ ہے. یہ ایسا علم ہے علم و رجال کا, پوری دنیا کے اندر یہ علم موجود نہیں ہے, یہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے. کہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے, ہم ان کے بارے میں اس سے زیادہ جانتے ہیں جو اپنے دور کے لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں. ان کی زندگیاں, ان کے اساتذہ, ان کے اخلاق, ان کے آداب, ان کی زندگی کے معمولات سارے ہمارے سامنے ہیں. اور ایک استاد نے اس طرح روایت کیا, دوسرے استاد نے اس طرح روایت کیا, اس نے یہ لفظ ایسے بولا, اس نے یہ لفظ ایسے بولی, ہر چیز محفوظ ہے. اور یہ لوگ جن کو بیچاروں کو حدیث پڑھنی بھی نہیں آتی, حدیث کا معنی نہیں آتا, حدیث کا مفہوم نہیں آتا, وہ اس پر بات کر کے یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں پر اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے. حدیثوں پر ایسے ہی اعتماد ہے جس وقت جس طرح میں یہ اعتماد ہے کہ اس وقت روشنی نہیں ہے, روشنی دوسری ہے, رات کا سماں ہے. انشاءاللہ کل صبح فجر کے وقت فجر طلوع ہوگی, اس کے بعد سورج طلوع ہوگا. کیسے اس کا یقین ہے, اسی طرح اس کا یقین ہے کہ صحیح بخاری کے اندر جو حدیث ہے وہ انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ سے ثابت ہے اور ان کے اندر کوئی شک نہیں. اس لیے ایک امام نے کہا تھا, انہوں نے کہا تھا اگر کوئی آدمی ایک قسم کھا لیتا ہے کہ اگر صحیح بخاری کے اندر جو مرفوع اور متصل مسند احادیث ہے ان میں سے کوئی ایسی حدیث ہو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے. وہ کہتے ہیں اس کی بیوی اس کے عقد میں رہے گی, اس کے حوالے عقد میں رہے گی, اس کی بیوی بھی رہے گی. کیوں؟ یہ مسند احادیث ساری کی ساری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی ہے. اس پر امت کا عمل بھی ہے اور علماء کی تصدیق بھی ہے اور علماء امت کا اجماع بھی ہے کہ صحیح بخاری قرآن کے بعد سب سے بڑا صحیح کتاب ہے. اس لیے میرے عزیز جس نے سوال بھیجا ہے یہ جہالت کی بات ہے اور یہ اندر کا کھوٹ ہے. یہ دین کی پابندیوں سے بھاگنا چاہتے ہیں, یہ منمانی کا اسلام چاہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اسلام کو زمانہ ساز کرتے ہیں, موافقت کرنے والا لوگوں کا سود بھی حلال ہو, بے پردگی بھی حلال ہو, منمانیاں بھی حلال ہو, جیچائیاں بھی حلال ہو. یہ مولوی کہتے ہیں کہ لباس کو بھی ٹھیک کرو, شکل کو بھی ٹھیک کرو, معاملات کو بھی ٹھیک کرو. ان کو نہیں, بس یہ حکومت کا کام ہے, جو حکومت کرتی ہے ویسے نہیں. ہم تو حکومت بھی کہتے ہیں, حکومت کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ رسول کی بات مانو, اور عوام کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ رسول کی بات مانو. اسی میں تمہاری سعادت ہے, اسی میں تمہاری سلامتی ہے, اسی میں تمہارا عروج ہے, اسی میں تمہاری ظفر بندی ہے. کہ دین کے مطابق چلو, اللہ تعالیٰ مجھے دنیا بھی نواز دے گا, آخرت میں بھی نواز دے گا, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے سر بلند اور اللہ رب العزت پر آخر پا دے گا. Hãy la cả thế này gì? Em la cả này em biết là gì? Biết rồi tụi sẽ gì rồi? थोड़ा zoom वो काट के ना दे लारे बता दे. बहुत बहुत मुबारक हो अजीज़ गिरामी मोहम्मद खुबैब रशीद वल्दे मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब, राजोवाल कोना, ज़िला कसूर. कौन है बेटा? माशाअल्लाह माशाअल्लाह. और इनकी जो क्लास के उस्ताद हैं शेख अब्दुल गनी साहब, आपको भी बहुत 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 मुबारक हो. खुबैब रशीद वल्द अब्दुल रशीद को बहुत बहुत मुबारक हो. अगर यहाँ कहीं है तो स्टेज पे तशरीफ़ ले आए. मैं शेख साबर साहब से गुजारिश करूँगा कि खुबैब रशीद को
शेख इकबाल साहब से गुजारिश है कि खुबैब रशीद को ज़रा स्टेज पर भेज दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह प्रोफेसर उबैदुर्रहमान मोहसन साहब इंशाअल्लाह वो खिताब फरमाएंगे। उन्होंने का दुरानिया होएगा 20 तो 25 मिनट इंशाअल्लाह। और उस तो मुत्तसिल बाद इंशाअल्लाह मोहतरम जनाब शेख अब्दुस्तार आसन साहब उन्होंने टाइम होएगा 20 मिनट। उस तो बाद खौरी अल्लामा नासिर मदनी साहब इंशाअल्लाह। उस तो बाद कारी इस्माइल अतीक साहब। उस तो बाद कारी मोहम्मद यासिर बलोच साहब। उस तो बाद हाफिज अब्दुल रहीम दानी साहब इंशाअल्लाह। उस तो बाद शेर रब्बानी कारी हनीफ रब्बानी साहब। उस तो बाद इंशाअल्लाह मौलाना मंजूर अहमद साहब इंशाअल्लाह। सारे उलमा तशरीफ फरमा ने अल्हम्दुलिल्लाह। अस्तेज भरिया पिया उलमा नाल इंशाअल्लाह। सारे उलमा आउणगे और आ चुके ने अपने वक्त के खिताबात फरमान।